بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آج ہم نے عامر ابراہیم صاحب جو کہ سی ای او ہیں جیز کے اور چیئرمین ہے موبی لنک مائکرو فائنانس بینک کے، اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہے ٹیلی کام آپریٹرز ایسوسیشن کے. تو ان سے گزارش کی ہے کہ سر آپ ہمارے پاس آئیں اور ایک بڑی کینڈیڈ اور بڑی فرینک قسم کی ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں سر، پاکستان میں جو اس ٹائم آئی ٹی اور ٹیلی کام کی صورتحال ہے اس کے بارے میں. تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. سر، شکریہ. جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں، اپنے چائلڈہڈ کے بارے میں، اپنے بارے میں، ایجوکیشن کہاں سے آپ نے حاصل کی، کس طرح سے اس پروفیشن میں آئے، تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ شکریہ آپ نے بلایا. لک فارورڈ ٹو دا سیشن ٹوڈے. ایک اچھی انفارمل سی گفتگو ہوئے گی. بڑا اچھا آپ کا سیٹ اپ اور اسٹوڈیو ہے، تو آئی ایم آلریڈی فیلنگ ویری ریلیکسڈ اینڈ لک فارورڈ ٹو دا ڈسکشن ٹوڈے. دیکھیں، میری پیدائش پاکستان میں منگلا میں پیدا ہوا. پہلے 5-6 سال ادھر تھے. میرے والد صاحب جو تھے وہ وابڈا میں تھے، انجینئر تھے. تو اس کے بعد ہماری تبدیلی ہو گئی پوسٹنگ تربیلا. سو پہلے 10-11 سال جو میری زندگی کی ہے وہ میں ڈیمز کے اوپر رہا ہوں. پاکستان کے جو سب سے بڑے 2 ڈیمز ہیں، منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم. اس کے بعد 1980 میں ہم لاہور ہماری ٹرانسفر ہوئی، اور پھر اگلے 8 سال میری ایجوکیشن بھی لاہور میں تھی. اور لاہور جو ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ لاہور سنس 1980 جو ہے وہ ہمارا گھر بن گیا. لیکن زندگی کچھ ایسے رستوں سے لے کے چلی ہے کہ اب بالکل لگتا ہے کہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا گھر کدھر ہے. پچھلے 8 سالوں سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں. اس سے پہلے مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں رہ چکا ہوں. تو ایک گلوبل سٹیزن کا جو آپ کانسیپٹ سنتے رہے ہیں وہ ایک گلوبل سٹیزن ہو گئے ہیں. لیکن میری والدہ ابھی بھی لاہور میں ہے. تو جب میں سوچتا ہوں کہ کس کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں لاہور قلندر. لیکن جب میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ جی کس کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ. یس. تو ان کے لیے یہ گھر ہے، میرے لیے گھر جو تھا وہ لاہور تھا. ایجوکیشن بنیادی طور پہ بنیادی آپ کی لاہور میں ہی ہوئی؟ جی لاہور میں. دیکھیں، پہلے جو کچھ 6ٹھی جماعت تک مختلف اسکولوں میں، تربیلا میں اور منگلا میں. اور 1980 کے بعد میں لاہور چلا گیا تھا. تو 80 سے لے کے 87 تک ایچ ایس این کالج لاہور میں میری ایجوکیشن ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف رخ کیا، اور یونیورسٹی آف ٹیکسس آسٹن جو ہے ادھر میں نے اپنی بیچلرس کمپلیٹ کی اکاؤنٹنگ کے اندر. اور اس کے بعد پھر اتفاق ایسے ہوا کہ مجھے پاکستان واپس آنا پڑا 1993 میں. تو جب میں پاکستان واپس آیا تو بالکل فریش آؤٹ آف اسکول ہی تھا. 1 سال امریکہ میں مختلف اور جابس کی. اس کے بعد جب پاکستان واپس آیا تو نوکری ڈھونڈ رہے تھے. ایک اپنے ہاتھ میں سی وی لے کے ایک دروازے کے اوپر کھٹکھٹایا. اس وقت سنا تھا کہ موٹورولا ایک کمپنی تھی پاکستان میں. موٹا سا ایک موبائل ہوتا تھا موٹورولا، کیونکہ وہ گلوبلی تو لوگوں نے موٹورولا کا سنا تھا، موبل لنک کا کسی نے نہیں سنا تھا اس وقت. تو اور یہ اس وقت پرسنل زندگی میں اس طرح تھا کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی 1993 میں دسمبر میں. اس کی وجہ سے پاکستان واپس آئے. تو فیبرری میں اسی طرح مختلف دروازوں پہ کھٹکھٹا رہے تھے. کوئی نہ سفارش تھی نہ کچھ اور تھا. ایک دروازے پہ کھٹکھٹایا جس کے آگے موٹورولا لکھا ہوا تھا. سی وی لے کے اندر چلے گئے تو ادھر ایک صاحب جو تھے وہ فوٹو کاپیئر کے اوپر فوٹو کاپیز خود بنا رہے تھے. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کمپنی کے سی ایف او ہیں، چیف فائنینشیل آفیسر ہیں. جی سر. تو میں نے کہا بڑی اچھی کمپنی ہے یار، اس میں سی ایف او جو ہے وہ خود اپنی فوٹو کاپیئر پہ بن رہا ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے. تو میں نے کہا یار کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کمپنی میں ہمیں کام کرنا چاہیے. بہرحال ادھر گئے. اگلے دن مجھے انٹرویو کے لیے بلا لیا. وہ جو زمانے میں سی ایف او تھے ان کا نام تھا زہیر خالق. میرے بعد میں میرے بڑے مینٹر بن گئے اور ان کے ساتھ میں نے کافی عرصہ کام بھی کیا. انہوں نے مجھے بلایا، سی وی دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا اگلے ہفتے سے نوکری شروع کر دو. تو میں نے کہا کون سی نوکری؟ کہتے ہیں وہ بعد میں دیکھی جائے گی، اس وقت ہم ٹیم بلڈ کر رہے ہیں، تو آپ آئیے گا. تو اس طرح میرا انٹروڈکشن ہوا ٹیلی کام سیکٹر میں. اور اتفاقاً یہی بات ہے کہ 30 سال پہلے اسی کمپنی میں کام شروع کیا. تقریباً مارچ 8 تاریخ کو میں نے کام شروع کیا تھا. یعنی ابھی آپ 1994 30 سال گزر گئے. کمپنی نہیں بدلی، کمپنی بیچ میں کئی دفعہ بدلی ہے، لیکن میرا خیال ہے دل جو تھا وہ اسی کمپنی کے اوپر تھا. اور یہی قدرت کی شان دیکھیں کہ واپس آ کے. لیکن سر ایک آپ نہیں سمجھتے، یہ جو پاکستان کا ینگ بچہ جو ابھی کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یار اس ملک میں کنیکشنز کے بغیر بھی چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ ایک متھ ہے اور اس متھ کو ہمیں توڑنا چاہیے.
کیونکہ میں نے اپنا آپ کو بتا دیا کہ میں ٹھیک ہے میرا کوئی ایک جاننے والا ادھر کام ضرور کر رہا تھا جس نے شاید کہا ہوگا کہ جی یہ اچھا لڑکا ہے اس کا جاننے والا ہے, ایک ریفرنس آپ کو مل جاتی ہے, لیکن یہ کوئی نہیں تھا کہ کسی بندے نے فون کیا کہ بھائی اس بندے کو ہائر کر دو, نوکری لے رہے ہیں. یہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں 30 سالوں سے کام کر رہا ہوں, کبھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بندے کو میری وجہ سے فون کرنا پڑے. تو آئی واکڈ ان ٹو دی آفس مائی سیلف. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جی میں کہوں کہ جی میری کوئی لمبی چوڑی جان پہچان تھی یا کوئی لمبی چوڑی میری کوئی سفارش تھی. پڑھائی ضرور کی ہوئی تھی, باہر سے پڑھا تھا, اینڈ آئی واز آلموسٹ فریش آؤٹ آف کالج. تو 1 سال جس طرح میں نے بتایا کہ 1 یا 2 اور جابس تھی امریکہ میں کی تھی, بٹ ناٹ انف کہ جس کی وجہ سے آپ کو اسپیسیفکلی نوکری. میرا خیال ہے عامر صاحب مثال ہیں ان پاکستانیوں ذہین اور محنتی لوگوں کی جو خود سیلف میڈ اور خود محنت کی اور خود اپنی جاب تلاش کی اور محنت کی اور آگے گئے. تو سی ای او کب سے ہیں عامر صاحب آپ یہاں پہ؟ پچھلے 8 سالوں سے اب میں سی ہوں. اس کے بعد جو میری زندگی کی باقی جرنی تھی اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا 94 میں کام شروع کیا, 7-8 سال پاکستان میں ہی کام کیا. ایک آؤٹ آف کنٹری بھی آپ؟ جی آؤٹ آف کنٹری. میں تھوڑا سا مزید تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو آخری میری جو جاب تھی اس میں ایک ہماری کمپنی اس زمانے میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لیٹ 1990s, پوسٹ پیڈ کنیکشن ہوتے تھے, انکمنگ کی بھی ریٹس لگتے تھے. 6 روپے کی آؤٹ گوئنگ کال ہوتی تھی, 3 روپے کی انکمنگ کال ہوتی تھی, 25,000 روپے کا ہینڈ سیٹ ہوتا تھا, سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرانا ہوتا تھا. تو بڑا مختلف قسم کا انوائرمنٹ تھی. آج تو مطلب بلکہ اس سے پہلے پیجر آئے تھے اس سے پہلے تو بہت مختلف وقت تھا. تو اس وقت میں 1998 کے قریب ہم نے کہا کہ جی ایک آسان یا سستا موبائل بھی ہونا چاہیے جس میں انکمنگ کالز بھی فری ہوئیں اور جو کہ پری پیڈ ہونا چاہیے. جی سر. تو اس وقت سارے کنیکشنز والے ہوتے تھے, لائن رینٹ والے. جی. تو پری پیڈ باقی دنیا میں ایک کانسیپٹ بڑھ رہا تھا. تو مجھے ایک پروجیکٹ کے لیے بنایا, ہیڈ مارکیٹنگ میں اس وقت کرتا تھا کہ جی آپ پری پیڈ کریں, اور میرا اس وقت جو رول اینڈ رسپانسبلٹی یہ تھی کہ آپ نے اس کا برانڈ نیم سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. تو میں نے کہا کہ مختلف برانڈز ہم نے سلیکٹ کیے کہ جی یہ نام ہو سکتا ہے, یہ نام ہو سکتا ہے. تو مجھے آج بھی میمو میرے پاس ہے. میں نے ان کو مشورہ دیا کہ جی اس کمپنی کا نام رکھنا چاہیے جیز, اس برانڈ کا, اس کمپنی کا نہیں. میں نے کہا جی اس برانڈ کا نام. بڑے دیر سوچتے رہے یار یہ جیز تو میوزک ہوتا ہے, پاکستان میں کس کو. میں نے کہا جی پاکستان میں کسی کو نہیں پتہ جیز کیا ہوتا ہے, اس لیے اسی طرح چلا لیتے ہیں. ہم نے کہا کتنے کوئی 1,000-2,000 کسٹمر آ جائیں گے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. جیز جو تھا پھر اس وقت پھر اس کا لوگو شوگو بنایا جو کہ کرنٹ لوگو سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھا, بنایا. اور اس زمانے میں ہم نے لانچ کیا 1,000 روپے کا ایک اسکریچ کارڈ تھا, جی بالکل, 1,500 روپے کا اسکریچ کارڈ تھا, اور 3,000 روپے کا اسکریچ کارڈ تھا. اور وہ اتنے فینسی اسکریچ کارڈز ہوتے تھے کہ آج کل کے کریڈٹ کارڈ کے برابر. جی. مطلب پلاسٹک اور پیسہ ہم اس پہ خرچ کرتے تھے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. 1999 میں ہم نے جب جیز لانچ کیا, اور یہ پہلا پری پیڈ پاکستان کا برانڈ تھا, اور اگلے 14 سال تک اس کو ایز اے پری پیڈ برانڈ ہی استعمال کرتے رہے پاکستان میں. پھر اس کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا, اس کی ویزیبلٹی کم ہو گئی. لیکن جب میں 2015 میں یہاں واپس آیا تو کمپنی کا نام تھا موبل لنک, اور ہمارا جو پری پیڈ کسٹمر تھا وہ تقریباً 98% ہمارا پری پیڈ کسٹمر تھا. اور جب میں گاؤں میں یا سڑکوں پہ پھرتا تھا, اربن ایریاز میں نہیں, سب اربن ایریاز میں, رورل ایریاز میں, تو میں کہتا تھا جی میں موبل لنک سے آیا ہوں. اس نے کہا کدھروں آیا ہو تسی؟ میں کہا جی موبل لنک سے. میں کہا جیز دا سنیا ہے؟ ہاں جی جیز دا سنیا ہے. تو میں نے کہا اس وقت ہم 2 مطلب برانڈس کے اوپر انویسٹ کر رہے تھے, اور یہ پھر میں نے کہا کہ ہماری کمپنی کا نام بھی جیز ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا کسٹمر اور کسٹمر کی جو وابستگی ہے اس میں ہمیں اتنا زیادہ سوچنا نہیں چاہیے کہ جی اس قسم کا کسٹمر چاہیے, اس کسٹمر وہ ہوتا ہے جو میجورٹی میں ہوئے اور جو آپ کو پیسے دے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے اس کو مرچ کیا نا تو آپ نے ایک فنکشن کیا تھا, میں اس فنکشن میں میں تھا جی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں سر, ایک تصویر میں نے آپ کے اسٹاف سے منگوائی تھی, اچھا, جو آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہے, اور میرے خیال میں آپ کی بالکل بچپن کی وہ پکچر ہے. اوکے, وہ تربیلا کی یا منگلا کی یا کہاں کی ہے؟ وہ پروبیبلی جو مجھے اگر یاد آ رہا ہے ایک بلیک اینڈ وائٹ, ایک جی بلیک اینڈ وائٹ, بالکل وہ منگلا کی تھی. ٹھیک ہے, میں میرے خیال میں 2.5-3 سال کا ہوں گا اس میں. جی بالکل. سو دس از ون آف دی ارلیئر فیملی فوٹوز دیٹ وی ہیو. لیکن علی یہ آپ نے تربیلا اور منگلا میں گزارے, تو میں صرف چونکہ پاکستان
خوبصورتی کے لحاظ سے, ٹورزم کے لحاظ سے ایک بڑا زبردست کنٹری ہے. اور یہ جو 2 سائٹس ہیں بڑی خوبصورت سائٹس ہیں. تو کچھ یادیں آپ کی وابستہ ابھی تھوڑی تھوڑی ہیں منگلا اور تربیلا سے؟ بالکل یادیں وابستہ ہیں منگلا اور میں. مچھلیاں بھی پکڑیں کبھی کہ نہیں؟ سوری کیا جی؟ مچھلیاں بھی پکڑیں گے نہیں؟ مچھلیاں شاید مچھلیاں پکڑنے کے لیے میں چھوٹا تھا, لیکن ہم بوٹس پہ ضرور جایا کرتے تھے. اور کیونکہ جدھر بھی یہ ڈیم بنتے ہیں ادھر لیک بھی ہوتی ہے, اسپل وے ہوتا ہے, پانی نکلتا ہے. تو ہماری جو بچپن کی یہی پکنکس وغیرہ تھیں وہ اسی طرح ریور بیڈ کے ساتھ ہی جا کے ہم بیٹھتے تھے. تو بڑا اچھے وقت گزرے. اس زمانے میں منگلا اور تربیلا بالکل فارن کنٹریز ہی لگتی تھی, کیونکہ اس زمانے میں تربیلا جوائنٹ وینچر کی کوئی ٹیم آ گئی, اٹلی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں. تو بڑا اچھا وقت گزرا ہے. اور اس طرح تو ہم آج کل ویسے بھی دیکھتے رہتے ہیں پرانی جو تصویریں ہوتی ہیں نوسٹیلجیا کی پاکستان کی, کہ 60s میں ایئر لائن کس طرح تھی, 70s میں کراچی کس طرح تھا. تو میرے لیے جو 70s مڈ 70s منگلا اور تربیلا جو تھے وہ بھی ایک فارن کنٹری سے جو. ویسے پاکستان میں نوسٹیلجیا والی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. ہم اکثر جو تھوڑے سے یعنی 70s اور 80s میں وہ شائننگ دیکھا ہے نا, تو وہ ابھی بھی PIA کی بات کریں گے, ابھی بھی اس زمانے کی بات کریں گے. لیکن سر میں تھوڑا سا سیریس ٹاپک پہ آنے سے پہلے لیکن ذرا جسٹ پیچھے نہیں رہ گئے سر. ہم تھوڑا لگتا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے. دیکھیں سیریس ٹاپک پہ آئیں گے, پیچھے رہ گئے ہیں لیکن میرا خیال ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے, کیونکہ دیکھیں اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ آپ کدھر ہیں. ہمیں یہ پیچھے ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں کیسے پہنچے تاکہ وہی غلطیاں ہم ریپیٹ نہ کریں. لیکن ہمیں ہمیشہ آگے کی طرف دیکھنا چاہیے, اور یہ ہمارے اوپر لازم ہے. جو لوگ لیڈرشپ پوزیشنز پہ ہیں, سیاستدان ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں, بہت سارے اور بیوروکریسی میں لوگ ہوتے ہیں. اچھا سر, اس سیگمنٹ پہ ختم کرنے سے پہلے ایک بات میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو پاکستان میں ینگ لوگ ہیں سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کریں؟ جاب مارکیٹ شرنک کر رہی ہے, اور خاص کر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے زیادہ شرنک کر رہی ہے. لیکن ٹیکنالوجی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے اندر فری لانسنگ اور باقی چیزیں بھی ہیں. تو یہ جو ینگ لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں کون سا راستہ جو ہے اس کی طرف اور اس جانا کے چاہیے؟ ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایڈ کرنے کے, چونکہ ہمارے یہاں اکانومی کی جو سچویشن ہے تو یوتھ میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے. تو آپ ان کو کوئی اچھا میسج کیا دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے اس کو اوور کم کریں؟ دیکھیں سمپلسٹی ہوتی ہے ہمارے میسیجز میں بھی. کوئی ایک ڈسپلن یا کوئی ایک پروفیشن ایسی چیز نہیں ہے. آج بھی لوگ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ 20 سال پہلے کالج میں پڑھائی بھی نہیں جاتی تھی. اگر کسی سے کہیں کہ جی میں کیا ہوں, میں ایپ ڈیولپر ہوں, آپ بتائیں کہ کوئی بندہ یونیورسٹی میں 20 سال پہلے گیا ہوا تھا. جس وقت میں پڑھائی کر رہا تھا 2-3 چیزیں ہوتی تھیں. انجینئرنگ, ڈاکٹر والا آپ نے سنا تھا. جب تک میں آیا تھا چلیں ایک نئی چیز آ گئی تھی, آپ اکاؤنٹنگ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یہی 3 پروفیشنز ہوتے تھے. اور اکثر لوگ گھبراتے تھے کہ جی نہیں جی ہم بزنس کمیونٹی نہیں ہے یار, ہم تو شریف لوگ ہیں, ہم نے پڑھائی کرنی ہے, پروفیشنلز ہیں. حساب کتاب کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایک وہ بڑا برا تو نہیں, لیکن شاید گھبراہٹ ہوتی تھی لوگوں کو کہ نہیں جی ہم نے بزنس نہیں کرنی. اچھا کیوں نہیں کرنی یار؟ اکانومیز بنتی بزنس کے اوپر ہے. میں بھی کسی کی بزنس میں کام کر رہا ہوں, کسی نہ کسی بندے نے یہی بزنس شروع کی, اس میں پیسے لگائے. تو جو ینگ جنریشن کی بات ہے, پہلی بات تو یہ کہ کم از کم اتنی تعلیم حاصل کریں کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ سکیں, ایک لرننگ کیپیبلٹی ڈیولپ کریں. اچھا لرننگ کیپیبلٹی جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں اس میں دیکھیں ہر شخص جو ہے اس کے مختلف کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. کوئی کریٹو میں زیادہ ہوئے گا, کوئی میتھ میں زیادہ ہوئے گا. کسی غلط بچے کو غلط ڈائریکشن میں لگانا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئے گی. کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں اتنی صلاحیت ضرور ہونی چاہیے کہ ہم پڑھ سکیں, اپنا شوق پورا کر سکیں, اور جس چیز میں آپ کا دل لگتا ہے اس چیز میں زیادہ گھسیں. پیشن کے ساتھ اگر آپ نے بزنس ایگزیکٹو بننا ہے تب بھی ٹھیک ہے, اگر آپ نے آرٹسٹ بننا ہے تب بھی ٹھیک ہے. جو آپ کام کریں گے اور کام دل سے کریں گے تو اس کا بائی پروڈکٹ سکسیس ہوتی ہے. آپ سکسیس کو چیز نہیں کرتے, آپ پیسے کو چیز نہیں کرتے, آپ کو چیز اپنے پیشن کو کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے پیشن کو چیز کریں گے اور پیشن میں اگر آپ واقعی میں لگے ہوئے ہیں تو چھوٹی موٹی مایوسیاں جو ہیں نا ان کو آپ خود بخود ہی سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اگر ہم خود ہی ریورس گیئر میں چلے جائیں کہ جی ہم نے تو اس ملک میں کچھ نہیں ہونا, کی ہونا ہے, ککھ نہیں ہونا, وہ والی بات ہے, کی ہوئے گا, کچھ نہیں ہوئے گا, ٹھیک ہے نا. وہ والے اگر آپ, حالانکہ وہ خود بھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے پوئم, لیکن اگر ہم وہی سارا دن سوچتے رہیں گے تو واقعی میں کچھ نہیں ہوئے گا. یہ سوئچ اپنے دماغ کے اندر ہوتا ہے. ایکسٹرنل سچویشنز آپ کو انفلوئنس ضرور کرتی ہیں, لیکن کہ آپ نے زندگی فل آن ہو کے گزارنی ہے یا فل آف ہو کے گزارنی ہے, اس کا سوئچ ہر بندے کے اپنے ریموٹ کنٹرول میں ہے, وہ ایکسٹرنل چیزوں میں نہیں ہے. تو اگر کوئی لوگ یہ چیزیں سن رہے ہیں, اگر یوتھ بھی سن رہی ہے, شاید مے بی اٹ از ہارڈر,
لیکن the switch is inside your own mind. بالکل ٹھیک ہے سر. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے سر اجازت لینی ہے. جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, چونکہ ہم نے آئی ٹی اور ٹیلی کام کے جو اس ٹائم چیلنجنگ ایشوز ہیں ان پہ عامر ابراہیم صاحب سے بات کرنی ہے. اس لیے ان سے بات کرنی ہے کہ یہ پاکستان کی جو سب سے بڑی ٹیلی کام کی کمپنی ہے, آئی ٹی بھی اس میں شامل کرتا ہوں فن ٹیک کے حوالے سے, یہ اس کے سی ای او ہیں. تو ان کی بات سننی اسٹیک ہولڈرز کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگلے سیگمنٹ تک ہمیں اجازت دیں اور ہمارے ساتھ ہی آپ نے اگلے سیگمنٹ تک رہنا ہے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.